ڈاکٹر صاحب شوگر بلڈ پریشر سے کیا کیا فوری طور پہ جس کو نہیں چیک کرتا کیا سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر والے کو، کون سا حصہ سب سے زیادہ پہلے ڈیمیج ہوتا ہے اور کون سے حصے پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے، آرگن کون سا ہوتا ہے؟ جو بلڈ پریشر ہے اور جو شوگر ہے تقریباً ان کی جو جن چیزوں کو یہ افیکٹ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہارٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، کڈنیز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، آئیز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، برین کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس میں کامن چیز یہ ہے کہ شوگر بھی جہاں جہاں بلڈ جا رہا ہے شوگر بھی وہاں جا رہی ہے، اور بلڈ پریشر جہاں زیادہ ہے جہاں پہ بلڈ جا رہا ہے وہاں پہ پریشر بھی زیادہ جا رہا ہے، تو اس لیے ان کا نقصان تقریباً بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یعنی کہ بندے کو شوگر نہیں ہے بلڈ پریشر ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ایزی نہ سمجھے، ایزی نہ سمجھے۔ ہاں، تو بلڈ پریشر کو کنٹرول ہو سکتا ہے ریورس، جس طرح شوگر کہتے ہیں ریورس نہیں ہو سکتی، کیا بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کر لیں، آپ ایکسرسائز کریں، اپنا ویٹ لاس کر لیں، تو آپ کا بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی بغیر میڈیسن کے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن میڈیسن ریگولر بلڈ پریشر کی لینی پڑے تو وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس سے فرق تو نہیں پڑتا کڈنی فیلئر کا؟ نہیں دیکھیں، ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں شوگر کی گولی کھا رہا تھا، میں بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا تھا، اس سے میرے گردے خراب ہو گئے۔ تو حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوائی کھاتے ہیں لیکن چیک نہیں کرواتے، نہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نہ شوگر چیک کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ان کی اس دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اگر وہ کنٹرول نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو ڈیمیج انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتی ہیں پھر۔ تو وہ یہ میڈیسن نہیں ہے جو ان کو گردوں کو، آنکھوں کو، دل کو خراب کرتی ہیں، اصل میں ان کی انکنٹرولڈ ڈیزیز ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے، اور خرابی نہ چیک کرنے میں ہے صرف۔ اور ڈاکٹر صاحب ٹانگ کاٹنے کی، خدا نہ خواستہ کسی کو شوگر ہے، ٹانگ کاٹنے کی نوبت کب آتی ہے؟ اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر کسی زیادہ تر شوگر کے مریضوں میں شوگر پاؤں سن ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم بنتے ہیں جس کا ان کو جلدی پتہ نہیں چلتا کیونکہ انہیں فیلنگ ہی نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات وہ بیماری اتنی پروگرس کر جاتی ہے کہ اگر ایک وہ انگلی کو اس نے خراب کیا ہے تو اس انگلی کو کاٹنا پڑ جاتا ہے، اگر ایک سے زیادہ انگلیاں ہیں تو انگلیاں کاٹنی پڑ جاتی ہیں، اگر آپ پورا پنجہ کاٹنا پڑ جاتا ہے، اگر پاؤں سارا خراب ہے تو پھر گھٹنے کے نیچے سے ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، اگر اس سے بھی اوپر ہو تو پھر گھٹنے کے اوپر سے بھی ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں انفیکشن وجہ ہوتی ہے، اور کچھ مریضوں میں ان کی جو خون کی نالیاں ہیں شوگر کی وجہ سے کولیسٹرول ڈسٹرب ہونے سے وہ نالیاں تنگ ہو کے بند ہو جاتی ہیں، تو ان کے پاؤں اور انگلیاں کالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈرائی گینگرین کہتے ہیں۔ تو ان مریضوں میں بھی جو ہے وہ جو متاثرہ حصہ ہے اس کو کاٹنا پڑ سکتا ہے، لیکن میسج یہی ہے کہ آپ اگر ان سٹیجز سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی جو بیماری ہے اس کو ٹائملی کنٹرول کر لیں۔ اچھا، اس کنٹرول میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے، کب جانا چاہیے؟ ظاہر ہے کوشش تو ہر جو پیشنٹ ہے کرتا ہے، بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، علاج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہاں غفلت ہو جاتی ہے کہ اس سٹیج تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا یہ مرضی علاج ہو جاتا ہے اس میں؟ اصل میں نا ہمارے پاس ہمارے ملک میں تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہے، لوگ سادہ لوگ کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں، میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مثلا میری گاڑی ہے، اگر میری گاڑی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں جو ان پڑھ مکینک ہے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، تو میں اس کی بات مانتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کر دے۔ لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیماری کے معاملے میں ڈاکٹر کے علاوہ ہر بندے کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح بات، کریانے والی دکان پہ گئے، اس نے کہا جی آپ نے انسولین نہیں لگوانی، تو اس کی بات نہیں جی میں نے انسولین نہیں لگوانی۔ جس رکشے پہ بیٹھ کے آئے اس نے کہا جی آپ نے شوگر کی گولی نہیں کھانی، لگ جائے گی تانوں، اس کی بات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اپنے ہمسائے، اپنے گھر والے اور ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا ایک بھی وجہ کہ ڈاکٹر تو یہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی انگولیاں لکھنے کے لیے، دوائیاں بیچنے کے لیے دوائی سجیسٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے اسی وجہ سے۔
نہیں، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے اور اس میں خوف خدا موجود ہے تو وہ یقیناً ایسی کوئی بات، وہ ہمیشہ اپنے پیشنٹ کی ویلفیئر بہتر ہی چاہتا ٹھیک ہے۔ ہے، تو لیکن ڈاکٹر مہنگے بھی بڑے ہیں نا۔ میرا خیال ہے کہ جو پیچیدگیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں ان پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ علاج کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب شوگر والے پیشنٹ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ آپ یہ جو ہمارے ذہنوں میں شوگر کے مریضوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شوگر محسوس ہوتی ہے، تو یہ غیر محسوس بیماری ہے۔ اس کو 40 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اپنی شوگر سکرین کرنی چاہیے کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اگر شوگر ہے تو ان کو جو لوگ اس کے علاج میں ماہر ہیں اور وہ علاج کرنا جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اچھا، اس کنٹرول میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے، کب جانا چاہیے؟ ظاہر ہے کوشش تو ہر جو پیشنٹ ہے کرتا ہے، بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، علاج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہاں غفلت ہو جاتی ہے کہ اس سٹیج تک نوبت پہنچ جاتی ہے یا یہ مرضی علاج ہو جاتا ہے اس میں؟ اصل میں نا ہمارے پاس ہمارے ملک میں تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہے۔ لوگ سادہ لوگ کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں، میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مثلا میری گاڑی ہے، اگر میری گاڑی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں جو ان پڑھ مکینک ہے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، تو میں اس کی بات مانتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کر دے۔ لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیماری کے معاملے میں ڈاکٹر کے علاوہ ہر بندے کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح بات۔ کریانے والی دکان پہ گئے، اس نے کہا جی آپ نے انسولین نہیں لگوانی، تو اس کی بات نہیں جی میں نے انسولین نہیں لگوانی۔ جس رکشے پہ بیٹھ کے آئے اس نے کہا جی آپ نے شوگر کی گولی نہیں کھانی، لگ جائے گی تانوں، اس کی بات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اپنے ہمسائے، اپنے گھر والے اور ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ایک بھی وجہ کہ ڈاکٹر تو یہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی انگولیاں لکھنے کے لیے، دوائیاں بیچنے کے لیے دوائی سجیسٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے اسی وجہ سے۔ نہیں، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے اور اس میں خوف خدا موجود ہے تو وہ یقیناً ایسی کوئی بات، وہ ہمیشہ اپنے پیشنٹ کی ویلفیئر بہتر ہی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ڈاکٹر مہنگے بھی بڑے ہیں نا۔ میرا خیال ہے کہ جو پیچیدگیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں ان پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ علاج کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب شوگر والے پیشنٹ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ آپ یہ جو ہمارے ذہنوں میں شوگر کے مریضوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شوگر محسوس ہوتی ہے، تو یہ غیر محسوس بیماری ہے۔ اس کو 40 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اپنی شوگر سکرین کرنی چاہیے کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اگر شوگر ہے تو ان کو جو لوگ اس کے علاج میں ماہر ہیں اور وہ علاج کرنا جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کنٹرول ہونے والی ہے، لا علاج بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ٹائملی اچھا کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو جو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں ان کا سامنا کرنے سے بچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ شکریہ۔